آفتاب کے بندے، پتہ نہیں بندے کہتا ہے کہ گنڈے کہتا ہے۔ اچھا، آفتاب کے گنڈے اس گھر کو ڈھونڈتے ہوئے جہاں زوار نے پارس بہزاد کو چھپا رکھا تھا، اور آفتاب سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا، تو وہ آخرکار اس گھر تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی سلمیٰ کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، اور زبردستی اندر داخل ہو جاتے ہیں اور جا کر سامان توڑنا پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور لیپ ٹاپ توڑ دیتے ہیں، موبائل توڑ دیتے ہیں، صوفے کرسیاں الٹا دیتے ہیں، اور جو اس طرح کی کچھ چیزیں توڑنے والی ہیں وہ توڑ دیتے ہیں۔ پورا خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں گھر والوں پر، اور انہیں بدتمیزی سے بلاتے بھی ہیں، اور سلمیٰ کو اور اس کی ماں کو بھی وہ ایک جو گنڈا تھا اس نے تکلیف دینے کی کوشش کی، اور اس کے باپ کو بھی مارا، سلمیٰ کے باپ کو۔ وہ بہرحال یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زوار کے ماں باپ ہیں۔ بعد میں وہ باہر جا کے فون پر بات کرتے ہوئے آفتاب کو بتاتا بھی ہے کہ ہم نے گھر ڈھونڈ لیا ہے اور ہم نے ٹھکائی بھی کر دی ہے تھوڑی بہت۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم زوار کے گھر والوں کی بات کر رہے ہو، تو وہ ظاہر کہتا ہے کہ زوار کے گھر والوں کو ڈھونڈ لیا ہم نے۔ تو آفتاب جلدی میں کہتا ہے کہ ان کی خوب ٹھکائی کرو، خاص طور پر اس کے باپ کو خوب مارو۔ چلو یہ اچھی بات ہے، وی گیو کریڈٹ ٹو آفتاب، کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی بہن اور ماں کو کچھ نہ کہنا، لیکن اس کے باپ کی ٹھکائی ضرور کرو۔ تو شاید وہ اس لیے روک رہا تھا کہ گنڈا جو ہے وہ اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی بہن کو پرسنلی کوئی مولیسٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس نے اس کو روک دیا، اور ظاہر ہے کہ کیس بھی بڑا بنتا، تو چھوٹی موٹی ٹکائی کا کیس تو نہیں بنتا اتنا بڑا، شاید اس وجہ سے۔ لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ اس نے ان کو روک دیا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوب مار پیٹ کرتے ہیں، اور اس کے باپ کی تو اس نے کہا تھا کہ ہڈیاں توڑ دو، تو اب وہ ہڈیاں بیچاری سیک رہا ہے، ہاتھ لگا لگا کے ان کو دبا رہا، چیک دیکھ رہا ہے۔ تو لیکن وہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کا نہ تو گنڈوں کو پتہ ہے نہ آفتاب کو پتہ۔ تو آفتاب تو یہی سمجھ رہا ہے کہ اس کے ماں باپ کو، اس کے زوار کے ذاتی گھر کو اس نے معلوم کر لیا، اور اس میں اس کے ماں باپ تھے، اس نے پوچھا بھی ہے تو وہ ماں باپ ہی لگتے ہیں، کہ ایک بہن ہے اور ایک ماں ہے، اور ایک یہی زوار کی فیملی ہے، وہ بھی اتنے ہی لوگ ہیں۔ تو اس طرح آفتاب غلطی کھا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے گنڈے ان لوگوں کی پٹائی کر دیتے ہیں جس کی پٹائی نہیں کرنے آئے تھے وہ۔ بہرحال کیونکہ وہ اس گھر میں رہتے تھے جس گھر میں اس نے پارس کو چھپا رکھا تھا بقول آفتاب کے، اور جہاں سے وہ پارس کو لے کر باہر نکلا تھا، تو اس لیے اس گھر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ان لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور غلطی سے ان کی ٹھکائی بھی کر دیتے ہیں، اور آفتاب انہیں مزید شہ دیتا ہے کہ اچھی طرح پٹائی کرو۔ آفتاب ایک بار پھر غلطی کرتا ہے، اور غلطی ایک تو اس نے یہ کی کہ اسے یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا، زوار کی فیملی بھی ہو تو اس کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آفتاب کو شاید اپنے قد قامت کا، قد کاٹ کا پتہ نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا ندیم ہے، ندیم نے اچھا رول چنا ہے، ندیم شاہ نے، آفتاب کے باپ نے اچھا رول چنا ہے۔ اس طرح کا بندہ جو ہے نا، وہ مخبری کرنا اور چھوٹی چھوٹی سازش کرنا، اور دشمنوں کے ساتھ مل جانا، اور اس طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں، یا اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اگر کہیں کہ ہم اپنی بدماشی کا اڈا قائم کریں گے اور خود ڈان بنیں گے، تو یہ نہیں کر سکتے۔ یہ بس یہی ہے کہ کسی بڑے انسان کے پاس مل کے تو تھوڑی بہت روٹی ان کے ساتھ کھا لیں، تو تھوڑا بہت شیئر لے لیں، بس اتنا ہی ان کا کیلیبر ہے۔ تو آفتاب کو بھی کم از کم اپنے قد قامت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ ایک بیوقوف اور ڈرپوک انسان ہے۔ ابھی تو وہ اپنے باپ کے پیسوں پر یہ سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن شاید آگے، اور وہ بھی پیسے شاید انہوں نے بہزاد شاہ سے ہی ہتھیائے ہیں، اینٹھے ہیں۔
تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آفتاب ایک بار پھر غلطی کرتا ہے اور اس غلطی کی بھی ظاہر ہے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. لکیلی سلمیٰ کا ایک فون نہیں ٹوٹتا اور وہ اسی فون سے اس کی ماں پارس بہزاد کو فون کرتی ہے. پارس بہزاد کو فون کرتی ہے اور اپنی پوری حالت بتاتی ہے اور ساری کنڈیشن بتاتی ہے کہ کس طرح کوئی گنڈے آئے اور کس طرح انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور مار پیٹ کی اور اس طرح کر کے. تو پارس بہزاد جو ہے وہ غصے سے بھری ہوئی میر بہزاد کے پاس پہنچتی ہے. میر بہزاد اس وقت زوار کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہے تو وہ نہیں پرواہ کرتی زوار کے بیٹھے ہوئے ہونے کی اور وہ میر بہزاد کو الزام دیتی ہے کہ تو نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے. میر بہزاد کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سر کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. تو میں معلوم کرواتا ہوں اور اگر تم خود بھی وہاں جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور زوار بخت کو ساتھ لے جاؤ ایز اے گارڈ سیکیورٹی کے لیے. تو اس طرح دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں زوار بخت ایز اے گارڈ اور پارس بہزاد اپنی سہیلی سلمیٰ کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے. تو اس سے پہلے ہم ایک سین میر بہزاد کے ساتھ جو سین ہے زوار بخت کا اس کو تھوڑا سا اسی جگہ پر ایکسپلین کر دیتے ہیں. اور وہ یہ کہ جب پارس بہزاد میر بہزاد کے سامنے آتی ہے تو میر بہزاد زوار بخت کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہے. کون سی گفتگو چل رہی تھی؟ گفتگو وہی چل رہی تھی جو اس سارے ایپیسوڈ کے شروع میں عباس کے منہ سے رائٹر نے وہ ساری باتیں نکلوائی ہیں جو کہ زوار بخت کے دل میں تھیں لیکن وہ انہیں مان نہیں رہا تھا, اپنے دماغ تک پہنچنے نہیں دے رہا تھا. تو عباس وہ ساری باتیں کرتا ہے زوار بخت سے ایپیسوڈ کے شروع میں کہ تم یہ خام خواہ کی انا دکھا رہے ہو اور اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. تم نوکری کے لیے ابھی بھی مارے پھر رہے ہو اور تمہیں پیسہ بھی ان کا واپس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب انہوں نے مانگا نہیں تھا تو تمہیں کیا ضرورت تھی دینے کی. اور اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے کہ تم دوبارہ چلے جاؤ, اگر میر بہزاد بلا رہا ہے تو چلے جاؤ, اور یہ فضول قسم کی انا اور اس طرح کی چیزیں درمیان میں نہ آنے دو. تو یہ عباس ساری اس کو نصیحتیں کرتا ہے, چھیڑتا بھی ہے کہ تم یہ سارا کچھ جو تم نے کیا ہے وہ کس کے لیے کیا ہے. تو درمیان میں زوار کی بہن کا اور اس کی منگیتر کا بھی ذکر آتا ہے. تو وہ عباس تھوڑا سا اس کو مذاق بھی کرتا ہے ان دونوں رشتوں پر. تو اس طرح یہ سین جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے, جو کہ دراصل زوار بخت کو میر بہزاد سے ملاقات پر اکسانے کے لیے تھا, آمادہ کرنے کے لیے تھا. اور بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں اس میں بڑا کیجول. یہ ڈیسائیڈ بھی کرنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہوگا ڈائریکٹرز کے لیے کہ یہ سین ڈائلاگ وغیرہ تو ٹھیک ہے رائٹر نے لکھ دیے ہیں, بعض دفعہ رائٹر سجیسٹ بھی کر دیتا ہے, لیکن اسے فلمایا کہاں جائے, اسے جو وہ کیمرہ میں لانا ہے وہ کہاں لایا جائے, تو ریکارڈ کہاں کیا جائے. تو انہوں نے اس کے لیے اس سارے عباس اور زوار بخت کے سین کے لیے انہوں نے چھت کا انتخاب کیا. چھت پر ورزش کا کچھ سامان پڑا ہے اور زوار بخت ورزش میں مصروف ہے, اور اسی دوران ساتھ عباس بیٹھا ہے اور وہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں. تو اٹ واز ویری مچ اپروپریٹ فار بوتھ آف دیم to sit in casual dress and then to record this scene at the rooftop. اور اچھا بھی لگا, چلو تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو جاتا. باقی اس میں کوئی انڈیکیشنز کسی حوالے سے بہرحال چھیڑ چھاڑی تھی عباس کی طرف سے کہ تو میڈم کے ساتھ اگر اتنا ہی تم مخلص ہو اور یہ اور وہ, تو پھر
وہ تو ابھی بھی پرابلم میں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں میر بہزاد. تو وہ کہتا ہے وہ میر بہزاد کو تو ابھی بھی خطرہ ہے, اگر پارس کو کچھ ہو جاتا ہے تو میر بہزاد کی جان کو تو ابھی بھی خطرہ ہے, تو تم ابھی کیوں نہیں جا رہے. تو بارہ زوار کچھ سوچنے لگتا ہے, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ زوار مان جائے گا. اور وہی ہوتا ہے کہ اس سین میں جب پارس بہزاد اپنے ابو کو شکایت لگانے آئی ہے کہ آپ کے بندوں نے, آپ کے گنڈوں نے چاچا عبدالشکور اور اس کی فیملی کو زد و کوب کیا ہے, اور انہیں مارا پیٹا ہے, اور ان کے گھر میں توڑ پھوڑ مچائی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ وہ میں نے ایسا نہیں کیا. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں زوار بخت جو بیٹھا باتیں کر رہا تھا, وہ باتیں ہمیں معلوم ہے, ظاہر ہے پارس بہزاد کو تو معلوم نہیں ہے, اور وہ باتیں اس طرح کی ہی ہیں کہ وہ میر بہزاد اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں, اور جب مجھے پتہ چلا تھا کہ تم اعجاز بخت کے بیٹے ہو تو مجھے لگا کہ تم میرے بیٹے ہو. تو اعجاز بخت کا میں مقروض ہوں, اور اگر میں اپنا قرض اتارنا چاہتا ہوں تو تم اس کے راستے میں کیوں آ رہے ہو, میرے قرض اتارنے کے راستے میں. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں ابھی تک میر بہزاد نے بتایا نہیں ہے کہ وہ کون سا قرض ہے, اور وہ کیوں اتار رہے ہیں, کیسے اتار رہے ہیں, اور وہ اعجاز بخت کی اتنی عزت و احترام کیوں کرتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے وہ زوار بخت پر اندھا اعتماد بھی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ابھی ہمیں معلوم ہونی ہیں, لیکن اس سین میں ہمیں اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ میر بہزاد نے زوار بخت کو کچھ چیزیں شیئر کی ہیں اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. ابھی یہ نہیں بتایا کہ وہ بچپن کا دوست ہے, جو کیوں دوست ہے اور اس طرح. تو اپنے بچپن کے کچھ اور باتیں شیئر کی ہیں اس طرح. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کریکٹرز کھل رہے ہیں. ان ساری باتوں کا اثر زوار بخت پر بھی ہوا ہے کہ اسے میر بہزاد جو ہے وہ اتنے قریب سے جانتا ہے, اور جو اخراجات وغیرہ ہیں شاید وہ بھی وہی اٹھا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنا قرض اتار رہا ہوں. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی مزید کھل رہی ہے اس ایپیسوڈ میں, ایپیسوڈ 17 میں. اگر دیکھا جائے پہلے ایپیسوڈ کی نسبت اس وقت ہم بڑا حیران ہوں گے کہ کہانی بہت زیادہ اوپن ہو چکی ہے. اور یہی رائٹنگ کا کمال ہوتا ہے, یہی اسکرپٹ رائٹنگ کا کمال ہوتا ہے کہ رائٹر آہستہ آہستہ کہانی کو کھولتا ہے, اور کچھ سوالات پیدا کرتا ہے اور کچھ سوالات کے جواب دیتا ہے, تو اس سے ویور انگیج رہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ میں بھی بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں, بہت سی بیک گراؤنڈز ہمارے سامنے آئی ہیں, اور بہت سے کریکٹرز کا انر بھی ہمارے سامنے آیا. کچھ کریکٹرز کو مزید ایکسپوز کیا گیا ہے, اور کچھ کو مزید شاید موقع دیا گیا ہے چھپنے کا. اس ایپیسوڈ میں ابھی تک پارس بہزاد کا کوئی اتنا رول نہیں آیا. ہاں اس میں ایک چیز جب آ کے بڑے فاتحانہ انداز میں آفتاب اپنے پیرنٹس کو شیئر کرتا ہے کہ میں نے زوار کا بندوبست کر دیا ہے اور میں نے اس کی فیملی کی پٹائی کی ہے, تو جو پیرنٹس کا جو ریئیکشن تھا اس میں ندیم شاہ یہ کہتا ہے کہ میں بندوبست کر آیا تھا تو تمہیں کیا ضرورت تھی. میں نے مطلب وہاب درانی کو زوار بخت کا دشمن بنا دیا ہے, یعنی زوار بخت کو وہاب درانی کے سامنے اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ سمجھے کہ زوار بخت ہی اس کا اصل دشمن ہے جو پارس بہزاد سے ملنے کے راستے میں حائل ہے, رکاوٹ ہے. تو وہ کہتا ہے جب میں نے یہ ایسا کام کر دیا تو تمہیں زوار کے ساتھ ڈائریکٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے. وہاب درانی کا نام آتے ہی بہرحال آفتاب تھوڑا سا سہم جاتا ہے, اور اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے, اور اس کے چہرے پر خوف طاری ہو جاتا ہے. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اندر سے ایک بزدل آدمی ہے, اور بس ایسے ہی 3-4 لوگوں کے سامنے اپنا وہ ڈان بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے.
تو ندیم کی انٹینشنز ہمارے سامنے آتی ہیں اور وہ فیملی سے شیئر بھی کرتا ہے اپنے، اور اپنی بیوی کو وہ پھر یہی سمجھاتا ہے کہ جب وہاب درانی نے پارس کا رشتہ مانگا تھا اور اپنی محبت کا اظہار کیا تھا میر بہزاد سے، تو میر بہزاد نے راتوں رات تمہارے بیٹے کے ساتھ منگنی کرنے کا سوچا اور تمہارے بیٹے کو بلی کا بکرا بنانے کی کوشش کی۔ تو اس کی بیوی بھی اس کی بات سے متفق محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہی لگتا ہے، اور تو کوئی صورتحال نظر نہیں آتی اتنی جلدی اس کے مان جانے کی، منگنی پر آمادہ ہونے کی۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ اپنے تمام تر خوبصورتی کے ساتھ، اپنی تمام تر امپورٹنس کے ساتھ ابھی تک ایک اچھی ایڈوانسمنٹ ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف اور کہانی کے مزید اوپن ہونے کی طرف۔ تھینک یو ویئرز، وش یو گڈ لک، اللہ حافظ۔